أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون تمام قسم کی تعریفات، تحمیدات، تحلیلات کی بریائی بڑھائی اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الرسول خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات اقدس پہ بھائیو دوستو، گزشتہ جمعہ حضرت صحابہ، فضائل صحابہ پہ اور آج کا خطبہ جمعۃ المبارک امام الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے جانثار، آپ کے رفقاء، آپ کے تلامذہ اور آپ کے ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع، ان پہ اٹھنے والی انگلی اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق تبرہ کرنے والی زبانیں، اور یہ لوگ آج سے نہیں ہیں بلکہ جس وقت میرے اور آپ کے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، آپ نے یہ اعلان کیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم، لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، جو صحابہ آپ کے ساتھ جڑے، جنہوں نے ایمان کی دولت کو پا لیا، اس وقت سے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دشمن مشرکین کی شکل کے اندر، جنہوں نے صحابہ کو جسمانی تکالیف پہنچائی اور اسی طرح مالی نقصان جو ہے وہ کیا،
اور اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینۃ الرسول ہجرت کر کے آئے۔ آپ کے جانثاروں نے اپنا تن من دن جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے قربان کر دیا، اپنی زمین جائیداد مال و متاع سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر صرف اللہ کے دین کو بچاتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے سب کچھ چھوڑ کے مدینۃ الرسول پہنچے۔ اور وہاں پہ یہود جو ہیں وہ بھی آپ کے مخالف اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے بھی مخالف۔ اس وقت ایک گروہ، ایک جماعت جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور آپ کے صحابہ کی مخالفت، اگر وہ اعلانیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تو وہ آپ کی صفوں کے اندر داخل نہ ہو سکتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی صفوں کے اندر جو ہے وہ داخل ہوئے، اور پھر انہوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف تبرہ بازی، کسی گروہ نے اہل بیت کوئی ساتھ دے کر دوسرے صحابہ اکرام پہ طعن و تشریح کی، اور کسی نے اپنی نفرت و عداوت اور بغض نکالنے کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سیاسی اختلافات کو رکھ کے صحابہ اکرام پہ طعن و تشریح کی۔ قصہ مختصر، آج تک انہی لوگوں کی نسلیں اور انہی لوگوں کا بیج بویا ہوا اور ان کی آل اولاد آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ طعن و تشریح کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کے متعلق طرح طرح کی باتیں جو ہے وہ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کو تمام صحابہ سے برتر کر کے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دوسرے اصحاب کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ دین اسلام جو ہے، ایمان جو ہے، اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے اصحاب ہیں، آپ کے جتنے ساتھی ہیں، سارے کے سارے سب پہ ایمان، سب کو سب سے محبت کرنا، سب سے الفت کرنا، سب سے پیار کرنا ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اور آپ کے جتنے بھی جانثار ہیں وہ سارے کے سارے جنتی ہیں، اور سارے کے سارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو ہیں وہ جنتی ہیں، اور سب کے سب پہ کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہمارے ایمان کا جو ہے وہ حصہ ہے۔ اللہ اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان کی حلاوت کو پانا چاہتے ہو، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرح ایمان لو، جس طرح کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق جو ہے وہ بسر کی۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا دفاع کیوں ضروری ہے، ان سے محبت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پہ تبرہ بازی کرتا ہے تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بھی جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ہے وہ دفاع کیا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا یہ ہمارا جو ہے وہ اخلاقی حق بھی ہے اور یہ فرض عین بھی ہے ہمارے اوپر۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کے اصحاب کا خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی دفاع کیا۔ اور تیسرا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے دین اسلام کا دفاع کیا، انہوں نے دین اسلام من وعن جو ہے وہ آج ہم تک جس ذریعے سے پہنچا ہے وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کے ذریعے پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلامذہ، آپ کے شاگرد جو ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین من وعن جو ہے وہ ہم تک پہنچایا۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں
کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب پہ تنقید کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو ہیں، آپ کے رفیق جو ہیں، آپ کے تلامذہ جو ہیں، ان پہ تنقید کرتا ہے، تو سمجھ لو وہ بندہ زندیق ہے، بدبخت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہیں، اور دین جو ہے وہ حق ہے، قرآن جو ہے وہ حق ہے، صحابہ اکرام جو ہے وہ حق ہے، یہ سارے کے سارے حق پہ ہیں۔ جو ان کی مخالفت کرتا ہے، جو ان کو برا بھلا کہتا ہے، وہ زندیق ہے اور لعین ہے، اور وہ بندہ جو ہے وہ بدترین قسم کا جو ہے وہ جہنمی ہے۔ یہ امام زرع رحمہ اللہ تعالی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کے اندر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں، اللہ رب العالمین، اور آپ کے صحاب جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے معیار ہیں، نمونہ ہیں، آئیڈیل ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو پانا چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اپنا نمونہ بنا لو۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کا دفاع اس قدر کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کی خاطر اپنی جان جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیے گا کہ جس وقت بیت رضوان کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفیر بنا کر، اپنا نمائندہ بنا کر حضرت عثمان بن عفان کو مکے کے اندر بھیجا۔ افواہیں یہ پھیلی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بیعت لیتے ہیں، 1400 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک پہ اپنی جو بیعت کرتے ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کس لیے؟ اپنے رفیق کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے، اپنے صحابی رسول کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیعت کرتے۔ دیکھیے گا، تصور کیجئے گا، اگر وہ جنگ ہوتی تو صحابہ اکرام شہید نہ ہوتے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی جان کا خطرہ تھا، لیکن آپ نے اپنے صحاب کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی فضیلت ہے۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ساتھیوں کا، اپنے رفقاء کا، اپنے اصحاب کا جو ہے وہ دفاع کیا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب جو ہیں ان کا دفاع کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جس وقت ان کو کہا جاتا ہے نا تم ایمان لے آؤ جس طرح کے لوگ ایمان لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آئے، تم بھی ایمان لے آؤ۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قالوا انؤمن، تو وہ لوگ کہتے ہیں جو منافقین ہیں، اہل کفار ہیں، جن کے دل کے اندر نفرت، حسد اور بغض جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، جن کا کینہ جو ہے، جن کا دل جو ہے وہ کینے سے، اصحاب محمد سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت سے بھرا ہوا ہے، وہ کیا کہتے ہیں قالوا انؤمن كما آمن السفهاء، کیا ہم اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح کے بیوقوف ایمان لے آئیں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اللہ رب العالمین خود اپنی کتاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الا انہم هم السفہاء، اصل میں تو وہ خود بیوقوف ہیں، اصل میں تو وہ خود لاچار ہیں، جو یہ القاب کہتے ہیں وہ خود اس بات سے قاصر ہے، وہ بیوقوف ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہم بیوقوف ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کیا ہے، وہ نہیں جانتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لانے کی حلاوت اور مٹھاس اور اس کا اجر رب تعالیٰ نے کتنا عطا فرمایا۔ دوسری آیت کے اندر غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اعلان فرمایا کہ غزوہ تبوک کے لیے جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر آئے، اور اس کے لیے اپیل کی،
کوئی صحابہ اکرام دل کھول کر اپنے گھر کا مال جو ہے وہ سارا لے آئے، جس کے پاس جتنی استطاعت تھی وہ لے آئے۔ اگر کوئی زیادہ مال لے کر آتا تو یہ منافقین کیا کہتے، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا، سب کچھ تو اللہ کے راستے کے اندر دینے کے لیے تیار ہے۔ اگر کوئی کم مال دیتے تو پھر کیا کہتے لو جی یہ تو اپنا تھوڑا سا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل فرمائی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم، وہ لوگ جو صدقات کے اندر خوش دلی سے حصہ لیتے ہیں اور مومنوں پہ اتان و تشریح کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس آیت کے اندر بھی دفاع کیا۔ اور تیسرے مقام پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، وَلَوْلَا إِذَا سَمِعْتُمُوهُ فَقُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، جس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ بہتان لگایا ان منافقین نے، ان ظالموں نے، کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پیغمبر علیہ السلام کی بیوی میری اور آپ کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ جھوٹا بہتان لگایا، تو اللہ رب العالمین نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کی آیات جو ہیں 17 آیات جو ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، اور اللہ خود پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کا اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں، اور ویسی کتاب لا ریب فی، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، اور آسمان سے منازل ہونے والی کتاب اللہ رب العالمین پیغمبر علیہ السلام کا اصحاب کا دفاع جو ہے وہ اس کے اندر کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے اصحاب کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام کے صحابی بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اذا ذکر اصحابی فاسملوا، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی تان بازی نہ کرو اور خاموشی جو ہے وہ اختیار کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر صحابہ اکرام کے خلاف امت کا کوئی فرد بھی جو ہے وہ کسی قسم کی تان و تشریح جو ہے اس کا حق نہیں رکھتا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق اس روایت کے اندر فرمایا، وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، جس وقت میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو تو اس وقت ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بھی بات نہ کی جائے، اور بہر صورت جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ خاموشی اختیار کی جائے، اور ان کے مقابلے کے اندر جو لوگ تان و تشریح کرتے ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بلا کہتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو کھو بیٹھتے ہیں اور وہ اپنا انجام جہنم بناتے ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا، لا تسبوا اصحابی ولو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما بلغ مد احدکم ولا رصیبہ۔ لوگوں سن لو، میرے اصحاب، میرے ساتھی جو ہیں، میرے رفقا جو ہیں، ان کو برا بلا نہ کہو، ان کے خلاف تان و تشریح نہ کرو، اپنی زبانوں کو میرے اصحاب کے متعلق نہ کسو۔ اور فرمایا کہ میرے صحابی کا مقام کیا ہے، میرے اصحاب کی فضیلت کیا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ایک بندہ بھی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، میرا صحابی ایک مد یا آدھا مد جو ہے وہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دے، میرے صحابی کی عظمت، فضیلت اور مقام کو تم نہیں پہنچ سکتے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ خالد بن ولید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ دونوں صحابی رسول ہیں، دونوں سے رب راضی ہے۔ حدیث کے اندر یہ واقعہ، یہ سبق میرے اور آپ کے لیے، ان کے اندر جھگڑا ہوا اور جھگڑے کے اندر آپس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف باتیں جو ہیں وہ کہہ دیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی۔ آپ ممبر پہ تشریف فرما، آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی، لوگو میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا احدکم لو انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدکم ولا نصیبہ۔ آقا فرماتے ہیں یہ دو صحابی ہیں۔ کون سے دو صحابی؟ ایک صحابی عبد الرحمن بن عوف ہیں جنہوں نے ابتدائی کے اندر اسلام جو ہے وہ قبول کیا، اور دوسرے صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ انہوں نے بیعت رضوان کے بعد جو ہے، تبوک کے بعد جو ہے وہ اسلام کو قبول کیا، اسلام کے اندر بعد کے اندر داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دونوں صحابی ہیں، دونوں نے صحابیت کا درجہ جو ہے وہ پایا۔ ان کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں سن لو، میرے صحابہ کو برا نہ کہو، میرا ایک صحابی اس کا چھوٹے سے چھوٹا عمل اور تمہارا عمل اتنا بڑا ہو کہ احد پہاڑ کے برابر تم صدقہ کر دو، لیکن میرے صحابی کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی کون سے تھے؟ جنہوں نے ابتدا کے اندر اسلام قبول کیا، اور دوسرے جنہوں نے بعد کے اندر اسلام قبول کیا۔ ان کے مابین پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مورخین نے لکھا ہے کہ اولین صحابہ اکرام جو ہیں اور وہ صحابہ جنہوں نے ابتدا کے اندر اسلام قبول کیا، اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مناقب، ان کی فضیلت، ان کے متعلق فرمایا کہ تم ان کے اجر و ثواب کے متعلق برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے بھائیو، آج کے دور کے اندر اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف طعن و تشنیع کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ تیسری حدیث کے اندر آتا ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آپ کے صحابی بیان فرماتے ہیں من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ لوگوں سن لو، اگر کسی بندے نے میرے صحابہ کے متعلق طعن و تشنیع کی اور میرے صحابہ کے متعلق برے الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے تو اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، والناس اجمعین جتنے لوگ ہیں تمام کی لعنت اس کے اوپر جو ہے وہ برسے۔ وہ ملعون ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق تبرہ بازی کرتا ہے۔ آیا کہ وہ آج کا ہی کوئی بدبخت کیوں نہ ہو جو سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو بنا کے وائرل کرتا ہے اور ہم اس کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، اور وہ ملعون ہے، لعین ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق تبرہ بازی کرتا ہے۔ آپ کے تمام اصحاب ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت نہیں کریں گے، اہل بیت سے محبت نہیں کریں گے، آپ کی ازواج امہات المومنین سے محبت نہیں کریں گے تو ہم ایمان سے خالی ہیں۔ اور یہ ہمیں حق کسی نے نہیں دیا کہ ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو زندگی ہے ان کے متعلق تبرہ، ان کے متعلق جو ہے وہ تبصرہ کریں، کسی کو اونچا اور کسی کو نیچا کریں، کسی کی فضیلت اور مقام جو ہے وہ انبیاء اکرام سے بھی بڑھا دیں اور کسی کا درجہ جو ہے وہ کم سے کم کر دیں۔ ہمیں یہ کس نے حق دیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس وقت رب نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہم ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں، جس طرح کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی فرما برداری کے اندر زندگی گزاری، جس طرح کہ انہوں نے اطاعت رسول کے اندر زندگی گزاری، جس طرح کہ انہوں نے محبت رسول کے اندر زندگی گزاری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی جناب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے طریقے کے مطابق چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔